اب آتے ہیں سر ہم پراپر جو ہے وہ پرسنل ڈیولپمنٹ کی ایک تھیوری پہ. ہمیں زندگی میں سر ترقی کرنے کے لیے, کامیاب ہونے کے لیے, آگے بڑھنے کے لیے 5 چیزوں پہ کام کرنا ہوتا ہے. اگر آپ 5 چیزوں پہ کام کریں تو آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے اور موٹیویشن بھی آپ کی کانسٹنٹ رہتی ہے. پہلی چیز, یو ہیو ٹو ورک آن یور تھاٹس. تھاٹس بھی کوالٹی کی تھاٹس ہونی چاہیے, کام کی سوچیں ہونی چاہیے. اور اقبال جیسا بڑا مفکر کہتا ہے افکار تازہ, ٹرمینالوجی یوز کرتا ہے افکار تازہ, تو اس کے برابر میں افکار باسی ہوتی ہیں اور زیادہ تر وہی ہوتی ہیں. افکار تازہ کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ایک نئے زمانے کے لیے, اس کے چیلنج کے لیے نئی سوچ ہو. جب نئی سوچ نہیں ہے, اچھا اب نئی سوچ ہوتی کیوں نہیں ہے ذرا سنیے گا. نئی سوچ اس لیے نہیں ہوتی, سوچ کا سورس نہیں ہوتا. سر پانی کا ہے, لائٹ کا سورس ہے, سوچ کا بھی سورس ہے. یہ بابے جتنے تھے, شفاق احمد, واصف علی واصف, جن کے میں نام لیتا ہوں, میرے ٹیچرز ہیں, میں کیوں نام لیتا ہوں, یہ سوچ دینے والے سورس تھے. ان کی کتاب, ان کی مجلس, ان کا زاویہ, ان کی پروگرام, ان کی کیسٹ, ان کے انٹرنیٹ پہ پڑی کوئی چیز, وہ سوچ دیتی ہے. وہ کیا کہتی ہے کہ تو ڈھونڈ رہا ہے اللہ تیرے سے کتنا راضی ہے, ڈھونڈ تو اللہ سے کتنا راضی ہے. اگر تو راضی ہے اللہ بھی تجھ سے راضی ہے. تو تلاش کر رہا ہے کہ تیری پریشانی کی وجہ حالات ہیں, تو بھول جا ہمیشہ پریشانی خیالات سے ہوتی ہے, حالات سے نہیں ہوتی. تو حضور والا یہ سوچ دینے کے, نئی سوچ دینے کے, اب ہوتا کیا ہے, افکار باسی چل رہے ہوتے ہیں, افکار تازہ آتے ہی نہیں ہیں. ہم سب سے بڑا ظلم یہ کرتے ہیں اپنی زندگی میں, اپنی سوچوں پہ کام نہیں کرتے. ہم خود پہ کرتے ہیں, اسی گڈی نویں لے لینے سر, کار بھی بدل لینے ہیں, ਵਿਆਹ بھی ہو جاتا ہے, دوجا بھی ہو جاتا ہے, سب کچھ ہو جاتا ہے. سوچتے کام نہیں لوگ کرتے کانشیسلی. اٹس لکیلی کہ کسی کو حالات موافق ملے اور سوچیں کوالٹی کی ہو گئی. وہ لکھے تو کوٹیشن ہے, بولے تو بڑی بات ہے, لیکن سر ہم کانشیسلی اس کے لیے ایفرٹ. سیکنڈ سر, آئیڈیالوجی. اپنی زندگی میں اپنے نظریے, اپنے آئیڈیالوجی, اپنے بلیوز کو, اپنے کنسپٹ کو بڑا ریفائن کیجیے. کوالٹی کے کنسپٹ رکھیں, آئیڈیاز اپنے. میں کل ایک ٹریننگ میں کہہ رہا تھا کسٹم کی کہ واٹ از دا میننگ آف لائف فار یو. زندگی کے معنی آپ کے مطابق کیا ہیں؟ یہ دنیا کا سب سے مہنگا سوال کہا جاتا ہے, لٹریچر میں بھی اور ریشنل ورڈ میں بھی, کہ انسان زندگی کو کیا سمجھتا ہے. جو انسان زندگی کو جس طرح سے لیتا ہے اسی معیار کی اس کی زندگی ہوتی ہے. اف اٹس اے سنگل وزٹ, ایک موقع ہے, اس میں موٹیویشن خود ہوگی. اور ایک کہے گا ٹھیک ہے چل رہا ہے نظام, میں بھی آ گیا اور بھی آئے نے, تو سر کوئی کوالٹی یا کوئی موٹیویشن کا لیول ہائی نہیں ہوگا. موٹیویشن تب ہوگی جب آپ کے پاس اس وقت اور اس زندگی کی قدر ہوگی. اگر ویلیو ہے, وقت کی ویلیو ہے, تو پھر آپ ڈگر پہ چلو گے. وقت کی ویلیو نہیں ہے, ان دی سیم وے لائف نہیں, دنیا کے ہر موضوع پہ آپ کا ایک نظریہ ہوتا ہے. اپنے سر کنسپٹس, آئیڈیاز اور آئیڈیالوجیز پہ کام کریں, ورک آن اٹ. نیکسٹ, تھرڈ ون, ہیبٹس. ورک آن یور ہیبٹس. عادات. اوکے سر, یاد رکھیے گا, ہیبٹس دنیا کی واحد چیز ہیں جن کو ہم انکانشیسلی پکڑتے ہیں, ہم ان کو لاشعوری طور پہ بناتے ہیں, بعد میں یہ ہمیں بناتی ہیں. جملہ میرا کیا ہے, پہلے ہم عادتوں کو بناتے ہیں, پھر عادتیں ہمارے مستقبل کو بناتی ہیں. اور یہ اتنا امپورٹنٹ فلسفی ہے کہ انڈیا کا ایک ایسا پریزیڈنٹ تھا جو انڈیا کے سکولز میں جا کے لیکچر دیا کرتا تھا بچوں کو, میٹرک انٹر کے, اور ایک کہانی سنایا کرتا تھا کہ میں اپنی زندگی کے آغاز پہ چائے کے کھوکھے پہ چائے دیا کرتا تھا, پھر گھروں میں اخباریں بھی پھینکتا رہا, لیکن انڈیا کا مہاراجا بن گیا. اس کا نام عبد الکلام تھا. وہ اپنے لیکچر میں دوسری بات یہ کہتا تھا کہ دنیا کا کوئی بندہ اپنے مستقبل کو نہیں بدل سکتا, لیکن اپنی عادتوں کو بدل سکتا ہے, اور اس کی عادتیں اس کے مستقبل کو بدل کے رکھ دیتی ہیں. Your habits will pay you. عادتیں تمہیں کسی وقت میں فائدہ دیں گی, لیکن ہمیں کیونکہ یقین نہیں ہوتا, ہم اس پہ کو کانشیسلی ایفرٹ. سو اف یو وانٹ ٹو چینج یور فیوچر, چینج یور ہیبٹس. عادتیں وہ لاؤ جو تمہارے مستقبل پہ اثر انداز ہوں. اگر فیوچر چینج کرنا ہے تو اپنی عادتیں بدلو. پوائنٹ نیکسٹ از
ہیبٹس کے ساتھ ساتھ اگلی چیز ہے بلیو، لیول آف بلیو. امپروو یور لیول آف بلیو. توکل بڑھاؤ، محنت پہ یقین بڑھاؤ، اللہ کے بنائے ہوئے قوانین پہ یقین بڑھاؤ. وہ فرماتا ہے لیس الانسان الا ما سعی، کوشش کرنے والے کے لیے سارا جہان ہے. یعنی وہی کوشش کرو گے وہی ملے گا. مین جو چاہتے ہو، خواہش تمہاری ہے، کوشش ہے، صلہ مل جائے گا. شرط کیا ہے؟ شرط ہے کوشش، ایفرٹ، جنون. تو سر اگر بلیو کا لیول ہائی کرتے ہیں، آپ بلیو کا لیول ہائی کر کے اپنے لیول کو ہائی کرتے ہیں. دنیا کی ساری ریسرچ آج تک یہ بتاتی رہی ہے کہ دنیا میں اتنی پلیس ذہین کی نہیں ہے جتنی پلیس یقین والے کی ہے. اور آپ کو بڑے بڑے قابل بندے ضائع ہوتے ملیں گے. ریزن کیا ہے؟ لیول آف بلیو نہیں ہے، یقین کا لیول ہی نہیں ہے، خود پہ یقین نہیں ہے، خود پہ اعتماد ہونا چاہیے، سیلف کانفیڈنس ہونا چاہیے. یہ سب چیزیں بلیو میں آ جاتی ہیں. ون از توکل، سیلف بلیو، اپنی اسٹرینتھ پہ بلیو، اپنی قابلیت پہ، اپنے کانٹینٹ پہ، اپنی نالج پہ، اپنی ذات پہ، اپنے ہونے پہ، سر اس زندگی پہ یقین. یہ سارے یقین آپ کو پورے اعتماد انسان بناتے ہیں. کتنے ہوگی سر چیزیں؟ 4. 5واں سر لکھ لیجئے گا سر، امپروو یور نالج. فور موٹیویشن یو نیڈ نالج. اگر موٹیویشن چاہتے ہیں تو اپنا علم بڑھائیں. علم اعتماد کی نشانی ہے. علم عاجزی بھی ہے ایک ہی وقت میں، علم لا علمی کا احساس بھی ہے، اور علم جون سا وہ کیا ہے؟ علم اعتماد بھی ہے آپ کا. علم ایک ویپن ہے، ایک سہارا ہے. نو سر، ڈیزائن یور ایکٹیویٹیز فار نیکسٹ 1 year. 1 سال کے لیے خود سے کچھ ایکٹیویٹیز ڈیزائن کریں. کس کے لیے؟ کن چیزوں کے لیے؟ ان 5 چیزوں کے لیے. 1 افکار تازہ کے لیے، تاکہ افکار باسی ختم ہو، سوچ نہیں آئے. نمبر 2 فور نیو آئیڈیالوجیز اینڈ کنسپٹس، نئے نظریات کے لیے، نئے افکار کے لیے. نمبر 3 فور یور ہیبٹس، گڈ ہیبٹس. ڈھونڈے لوگوں کی عادات کی ہیں، عادات کو ڈھونڈیں، عادات کو سرچ کریں کہ کون سی اچھی عادت کسی کو پے بیک کرتی ہے. سکسیس سٹوریز میں سے نکالیں. نمبر 4 لیول آف بلیو، اللہ پہ ایمان رکھیں. جس ذات باری تعالیٰ نے یہاں تک پہنچا دیا، آگے کا بھی پلان ہوگا. بندہ ہاتھ بڑھائے، قدرت اس کا بازو ضرور پکڑتی ہے. 5ویں چیز کیا ہے؟ امپروو یور نالج. امپروو یور نالج کا مطلب کیا ہے؟ اپ ٹو ڈیٹ ہوں، اپنے شعبے میں اپ ٹو ڈیٹ ہوں. آپ نے جس شعبے میں کوئی ڈگری لی ہے، پڑھا ہے، اس کے کم از کم بہترین انسان تو بنے. پرابلم کیا ہوتی ہے؟ میں نے دیکھا ہے اپنے شعبے میں ہی چیزوں کو پتہ نہیں ہوتا. اپنے شعبے میں انسان نے اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ نہیں رکھا ہوتا. تو سر یہ سب جب مسئلے آتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ موٹیویشن کا لیول کیا ہو جاتا ہے؟